يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. اسٹیج پر جلوہ فروز معزز موقر مستند علماء کرام، علاقے کے ذمہ داران، مراد آباد، امروہہ اور سنبل کے مختلف علاقوں سے اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگان دین، میرے ہم عمر نوجوان دوستوں اور پردہ نشین عزت دار ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ وہی رحمان اور رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی رب السماوات ورب العرش العظیم ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کی بہار،
امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تقریباً میری یادداشت کے مطابق 6 یا 7 سال کے بعد آپ لوگوں کے اس گاؤں کے اندر دوبارہ حاضری ہوئی ہے۔ پچھلے سال بھی جب ہمارے عزیز دوست مولانا آصف جو ابھی مدینہ منورہ پڑھ رہے ہیں، پروگرام بن رہا تھا لیکن کسی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا۔ جب یہ دوبارہ ہندوستان آئے، انہوں نے پھر کوشش کی، مجھے دعوت دی، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب یہاں پر آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں بڑا پریشان تھا کس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کس ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کروں۔ بہرحال میں نے بہت کوشش کی، بہت سوچا، لیکن مجھے کوئی بھی موضوع سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک موضوع میرے ذہن کے اندر آیا۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر نگاہیں دوڑائیں اور دیکھیں، چاہے شمال دیکھ لیں، جنوب دیکھ لیں، مشرق دیکھ لیں، مغرب دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی ملک دیکھ لیں کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہوں، مسلمانوں کو ستایا نہ جا رہا ہو، ان کو مارا نہ جا رہا ہو۔ آپ دیکھیے فلسطین کے کیا حالات ہیں، آپ دیکھیے غزہ کے کیا حالات ہیں، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، شام کے اندر تباہی ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان وہاں پریشان ہے، مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور ہر آدمی ہم سب میں فکر مند ہے۔ آج بچے بھی فکر مند ہیں، جوان بھی فکر مند ہیں، امیر بھی فکر مند ہیں، غریب بھی فکر مند ہے، مرد بھی فکر مند ہے، عورتیں بھی فکر مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی الہ العالمین یہ کون سا وقت، یہ کون سا ٹائم، یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے، آئے اللہ تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالم کے خلاف لڑنے کی طاقت کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اس کا جواب جانتے ہو کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، اور اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو اذان کے جملوں کو ان الفاظ میں شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی اذان آپ کی کھیا کی مسجد میں ہوتی ہے تو مؤذن یہی کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اذان دلی کی جامع مسجد میں ہوتی ہے تو وہاں کا مؤذن بھی یہی جملے کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اذان مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر ہوتی ہے تو وہاں بھی مؤذن یہی کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔
آئے مسلمانوں، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی نماز کو ان جملوں میں شروع کرتے ہو، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو آئے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبدیت اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی غلامی کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی غلامی کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج آپ کھیا آ جائیں، شیخو پور آ جائیں، مراد آباد چلے جائیں، دلی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، اور ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں۔ مسجدوں میں سب کچھ ہے، مسجدوں میں ٹائلز بھی لگ گئے ہیں، پتھر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم نے بچپن کے اندر دیکھا ہے کہ مسجدوں میں کنواں ہوتا تھا اور کنویں سے پانی کھینچ کر کے وضو بنایا جاتا تھا، لیکن آج تو مسجدوں میں موٹر لگائے، سمر لگائے، آپ کو کنویں سے پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نل کھولیے اور پانی آ رہا ہے۔ پہلے پنکھے نہیں تھے، اب تو ایسیاں بھی مسجدوں میں لگی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر مسجد میں کچھ نظر نہیں آتا ہے تو وہ نمازی ہیں۔ مسجدیں تو بڑی شاندار بنی ہیں لیکن مسجدیں جاندار نہیں ہیں۔ یاد رکھو، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، مسجدوں میں نل لگا لینا، مسجدوں میں اے سی لگا لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں کو ڈیزائنیبل بنا لینا، مسجدوں میں روغن کر لینا، مسجدوں میں نقش و نگار کر لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، یہ تو بات کی چیز ہے۔ مسجدیں آباد کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مال، یہ جائیداد۔ آئے اللہ کے بندو، یہ دنیا کیا ہے؟ کس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا تھا، ہمیں اللہ کی طرف بھاگنا تھا، لیکن آج ہم اور آپ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ مال و دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم اور آپ دنیا داری کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آئے مسلمانوں، میرے جملوں کو نوٹ کر لو، آئے امروہہ کے لوگوں تم بھی نوٹ کر لو۔ آئے مسلمانوں، جب سے تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا، جب سے تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد نے ہمارا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ تھے بیچارے کمزور تھے، پیسہ نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، رہنے کو مکان نہیں تھا، لیکن ایمان ایسا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل کرتا تھا۔ ذرا جنگ بدر کا موقع دیکھیے، 313 مسلمان ہیں جنگ بدر کے اندر، 313، بعض نے 314 کہا ہے اور بعض نے 317 کی بھی گنتی بتائی ہے، بہرحال 313 زیادہ مشہور ہے۔ 313 مسلمان ایک طرف اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، ہتھیار نہیں ہے، نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، ایک اونٹ پر 3-3 4-4 لوگ سوار ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، اسلحوں سے لیس ہے، سواریاں ہیں، کسی طریقے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم چلا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکے کے لوگوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہے، ساری چیزوں سے لیس ہے۔ یہاں 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے پہاڑی پر ایک خیمہ بنا ہوا تھا،
اللہ کے نبی جب اپنے خیمے کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں، آئے میری امت، آئے مسلمانوں، جب بھی پریشانی آ جائے، جب بھی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کیا کرو، اللہ کے سامنے گر جاؤ، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ کے نبی سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد بعدا۔ آئے اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹا سا لشکر، یہ 313 کا لشکر، آئے اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، وہ کیا ایمان ہوگا 313 کا جو 1000 سے ٹکرانے چل دیا؟ وہ قوت کون سی ہوگی جو 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چل دی؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، آئے اللہ اگر یہ 313 مر گئے، اگر آج یہ 313 قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لا تعبد بعد، آج کے بعد تیرا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آئے اللہ اگر یہ 313 مر گئے، آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدے میں گرے ہوئے، آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، آئے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، آئے ابوبکر خوش ہو جاؤ، ابھی مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے اس جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کیا ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پے در پے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آئے مسلمانوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی کہ 1000 فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہو رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کا ایمان تھا۔ آئے مسلمانوں آج یہ ایمان تمہارے دلوں سے نکل گیا۔ اور سنو جنگ بدر کا واقعہ سنو، سیرت کی کتابیں پڑھو، لکھنے والے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مسلمان مشرک کی گردن پر تلوار مارنے ہی والا تھا، ایک مسلمان دشمن کی گردن پر تلوار مارنے ہی والا تھا، تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ گئی، تلوار لگنے سے پہلے گردن کٹ گئی۔ یہ کون ہے، کس نے گردن کاٹی معلوم نہیں۔ حضرت عباس کو ایک انصاری صحابی نے پکڑا، اللہ کے نبی سے کہا میں نے پکڑا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، مجھے تو ایک ایسے شخص نے پکڑا ہے جو بڑا خوبصورت تھا، زمین و آسمان کے درمیان میں تھا، نہ وہ زمین پر تھا نہ آسمانوں میں تھا۔ حضرت عباس نے کہا مجھے تو ایسے آدمی نے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھے آسمان کے فرشتے نے تمہیں پکڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ ففروا الی اللہ۔ آج مسلمانوں آج تم جوئے کے اڈوں کی طرف بھاگ رہے ہو، آج تم شراب خانوں کی طرف بھاگ رہے ہو۔ آئے میری ماں بہنوں، تم نے اپنی اولاد کو کون سا دودھ پلایا؟ آئے نوجوانوں تمہیں ہو کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا تم جوئے کے اڈوں کو تالا لگاؤ، لیکن آج تم خود جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو۔ آئے مسلمانوں، اللہ نے تجھے پیدا اسی لیے کیا تو شراب خانوں کو تالا لگائے، لیکن آج تو شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی اپنے ان سے کہیں مائک ایک رکھیے، آپ بار بار آپ اپنا وہ تجربہ مت کریے مائک پر، آپ کا جیسا مائک اس حساب سے رکھیے۔ آپ بار بار آپ آواز ہلکی کریں گے، تیز کریں گے تو ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو مسکرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں۔ اگر آپ کو مسکرانا ہے تو آپ گھر جا کے مسکرائیے، اور یہاں اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ یہ سوچ کر کے بیٹھیے
یہاں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور رسول کی حدیث پڑھی جائے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کی بات کہی جا رہی ہے۔ لوگ یہاں مسکرا رہے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ آج ہمیں اور آپ کو مارا کیوں جا رہا ہے۔ میں آج 3 وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، بس وجوہات تو اور ہیں لیکن میں صرف 3 رکھوں گا، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، مسلمانوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر عمل کی بہت بڑی کمی ہے۔ ہم سے اور آپ سے باتیں کروائی جائیں، بھائی سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، ارے اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ تیری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ تیری بیوی کیا کر رہی ہے؟ ترکی کا صدر ایسا ہے، تو کیسا ہے؟ فلاں ملک کے اندر یہ چل رہا ہے، ارے اللہ کے بندے تیرے اپنے گھر کا حال کیا ہے؟ تو کیا جانتا ہے؟ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، نام ہے اس کا حجاج ابن یوسف، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اور میں آپ کے بارے میں اس کو ایک اچھی بات یہ بتاؤں کہ حجاج ابن یوسف وہ شخص تھا، وہ حکمراں تھا کہ جس نے قرآن پر اعراب لگوائی، یہ زیر زبر پیش آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ تو حجاج ابن یوسف کے وقت میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگ حسن بصری کے پاس آتے ہیں اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کرتے ہیں، آئے حسن بصری آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ ستاتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے، آپ حجاج جو کچھ نصیحت کیجئے۔ میرے بھائی اس موقع پر امام حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب کان کھول کر کے سنو۔ امام حسن بصری نے جواب دیا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سنو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آئے مسلمانوں جب تم بددین ہو جاؤ، آئے مسلمانوں جب تم بدعمال ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، ظالم اور جابر بادشاہ تم پر مسلط کر دیتا ہے، جو تمہاری عورتوں کو بیوہ کرتے ہیں، جو تمہارے بزرگوں کو ذلیل کرتے ہیں، جو تمہارے نوجوانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جو تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کرتے اور تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ آئے مسلمانوں گالیاں دوسروں کو بعد میں دینا، پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ آئے مسلمانوں آج تم جن کو گالیاں دے رہے ہو، آج تم جن کو کوس رہے ہو، انہوں نے تو 100 سال تک محنت کی ہے، 100 سال محنت کی ہے، اور 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ آئے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ، یہ عادل ریاضی تم سے سوال کر رہا ہے، یہ بتاؤ آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ نے 100 سال تک کیا کیا ہے؟ جواب 0/0 ہے، 0/0۔ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ ارے انہوں نے 100 سال بڑی محنت کی ہے، اور محنت کرنے کے بعد آج وہ پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آئے مسلمانوں بتاؤ تم نے 100 سال میں کیا کیا؟ کون سا تمہارا بہت بڑا ادارہ چل رہا ہے؟ کون سا آپ کا بہت بڑا یونیورسٹی چل رہی ہے؟ یا آپ کا کون سا ہاسپٹل چل رہا ہے؟ ان کے تو بڑے بڑے ہاسپٹل چلتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز چلتی ہیں۔ آئے مسلمانوں بتاؤ تم 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے 100 سال کچھ نہیں کیا، صرف کھایا ہے، دعوتیں اڑائی ہیں، شادیوں میں خرچہ کیا ہے، شانشاہی لوٹی ہے، دکھاوا کیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا۔
تو میرے بھائیوں دوسروں کو غلط کہنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، آج عمل کا معاملہ مسلمانوں کے اندر سے ختم ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سناتا ہوں، اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ ہم سب کو یاد ہوگی، بڑی چھوٹی سورت ہے، 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بڑی چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ غور کرو میرے بھائیو، کیا ہے سورۃ العصر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم عصر کی، والعصر قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، امیر بھی خسارے کے اندر، غریب بھی خسارے کے اندر، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر، مرد بھی خسارے کے اندر، عورت بھی خسارے کے اندر، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے کر کے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آئے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کو رب مانے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اور یہ عقیدہ رکھے بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ ہی ہے جو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، اور اللہ ہی ہے جو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور اللہ ہی ہے جو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور اللہ ہی ہے جو بیٹے اور بیٹیوں سے محروم رکھے۔ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا ہے، سمندر کے بیچ میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک، سب سے بڑا نیٹ ورک جیو کا نیٹ ورک ہے۔ جیو کا نیٹ ورک سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو نیٹ ورک مل جائے گا، لیکن جب میں آپ کے کھیا کے اندر آیا، جیو کا میرے سم کا نیٹ ورک نہیں آ رہا، میں بڑا پریشان۔ نیٹ ورک نے کام کرنا بند کر دیا، تو دنیا کا کتنا مہنگا نیٹ ورک کیوں نہ ہو، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں نیٹ ورک کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرو، وہاں آپ کا ٹاور نہیں آئے گا، نیٹ ورک کام کرنا بند کر دے گا۔ آپ شپ کا سفر کرو، وہاں بھی نیٹ ورک کام کرنا بند کر دے گا۔ تو یہ تو دنیا کا نیٹ ورک ہے جو کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک ایسا ہے میرے بھائیوں جو کبھی بھی، جس کا سرور ڈاؤن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک 24/7 چالو رہتا ہے، اللہ کا نیٹ ورک کہیں بھی بند نہیں ہوتا ہے، بھلے سمندر کے اندر کیوں نہ ہو، ہواؤں کے اندر کیوں نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں، کہاں ہے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کہاں ہے سمندر کے اندر ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی سمندر کے اندر پانی کا اندھیرا ہے، اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اس پیٹ کا اندھیرا ہے۔ 3 اندھیرے ہیں،
حضرت یونس اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آئے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، اللہ میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ سے پکارا، اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا میرے بندے کو دریا کے کنارے ڈال دو، اور حضرت یونس کو دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جہاں سارے نیٹ ورک کام کرنا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک وہاں بھی کام کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو میرے بھائیوں توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان قتلت حرقت لا تشرک باللہ، تمہیں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمہارے اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آئے اللہ کے بندو، اگر تم نے نمازیں چھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ تم نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ خبردار خبردار، اگر دنیا کے اندر شرک کر کے گئے ہو اور توبہ نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور یہ مشرک دور کی گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم اور آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ مسئلہ یاد رکھو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، آپ جماعت میں پڑھ رہے ہو یا تنہا پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر بالکل بیچ میں مڈل میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں اس آیت کے بارے میں کہتا ہوں ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا۔ 3 آیتیں پہلے ہیں، 3 آیتیں بعد میں ہیں، اور بالکل بیچ میں یہ آیت ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہم سب کو یاد ہوگا، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہاں حسر ہے تبھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک نکتہ بتاؤں، حیران ہو جاؤ گے اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی شرک بن جائے گا اگر آدمی یہ کہے آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں تو یہ توحید ہے، اور اگر بندہ یہ کہے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں تو یہی شرک ہے۔ اور میں آپ کو اور بڑا نکتہ بتاؤں، توحید اور شرک کے درمیان جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ یہی ہی اور بھی کا ہے، جو سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ بہت بڑا نکتہ بتا رہا ہوں، بالکل سانسیں تھام لو یہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھا شرک کے اوپر، انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سے تقریر کر نہیں پائے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں شاید ان کا موضوع ادھورا رہ گیا تو میں اپنے موضوع کے اندر بھی وہ باتیں رکھ دوں
تاکہ آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں آپ کو کچھ فائدہ ملے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید، غور سے سننا بالکل، توحید اور شرک کے درمیان جو فرق ہے، جو جھگڑا ہے، وہ ہی اور بھی کا ہے۔ آدمی اللہ کو ہی مانے یہ توحید ہے، اور آدمی اللہ کو بھی مانے دیٹس کال شرک، یہ شرک ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کو ہی نہ مانے، یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ایک آدمی بتائے، کوئی ایک بھی بتائے۔ جی ہاں، بہت شاندار جواب دیا۔ کیا ہے وہ؟ جو آدمی اللہ کو نہ مانے وہ ناستک ہے، ملحد ہے، اور جو اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی مانے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مشرک کا مطلب آپ نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کے اندر یا آپ نے ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی کے اندر کسی اور کو بھی شریک کر لیا، یہ شرک ہے۔ اور بڑا نکتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم میں اور آپ میں بہت سے حاجی لوگ ہوں گے، حج کرنے گئے، جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ ایک تلبیہ پکارتا ہے، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، آئے اللہ میں حاضر ہوں، آئے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب مشرکین مکہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے، اور ان کا تلبیہ بھی ہمارے تلبیہ سے ملتا جلتا ہوتا تھا۔ ان کا تلبیہ یہ تھا، لبیک آئے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن کچھ شریک ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے۔ آئے اللہ ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم ان کے آگے بھی جھکتے ہیں، اللہ ہم تیرے آگے بھی جھکتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید تو یہ ہے، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، اللہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہی ایمان ہے میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ میں غیروں کو نہیں کہتا ہوں، اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ والا کہنے والے اور اپنے آپ کو پکے سچے موحد کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج اہل حدیث عورتیں اپنے بچوں کو گلے میں تعویذ پہنا رہی ہیں، ہاتھوں میں دھاگے پہنا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دھاگا پہنانا، تعویذ پہنانا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ بھی شرک ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آج ہم اور آپ کتنے بڑے مومن ہیں اور آج ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر کامیاب ہونا ہے، الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط یہ ہے آپ ایمان والے بن جائیں، اللہ پر ایمان ہو، اور یہ پختہ ایمان ہو، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، آدمی قرض میں ڈوبے ہوئے آدمی کو قرض سے نکالنے والا اللہ ہے، باج کو بچہ دینے والا اللہ ہے، ایک انار کے اندر دانہ پیدا کرنے والا اور کیڑے کے منہ میں ریشم پیدا کرنے والا اور مدھو مکھی کے منہ سے شہد پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے پانی میں رہتی ہے، بہت اچھا جواب ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنا ہے اس کو چھری سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو بندوق چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنا ہے تو پانی سے نکال لو، بیچاری تڑپ تڑپ کے سسک کے بلک بلک کے اپنے آپ مر جائے گی، کسی طریقے سے تلوار اور ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مچھلی کو نکال لو اپنے آپ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مچھلی کی زندگی پانی میں بنائی ہے،
ہم نے اور آپ نے بچپن میں یہ کویتا پڑھی ہے، یاد ہوگی، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، مچھلی جب تک پانی کے اندر ہے زندہ ہے۔ اب میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آئے مسلمانوں اپنے دلوں کو تھام کے سنو۔ اسی طریقے سے ایک مثال ایک مسلمان کی ہے، جب تک ایک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامیاب اور کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے، وہ ہواؤں سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ پہاڑوں سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی مومن ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب یہ ایمان سے نکل جاتا ہے، دنیا کے اندر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں آج اسی لیے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، ساری دنیا کے لوگ خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر، لاس کے اندر ہے، ہاں وہ خسارے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آ جائیں۔ اب ایمان لے کر کے آ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اب کام ختم؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اب آپ اسلام تو لے کر کے آ گئے ہیں، اب آپ کو عمل بھی کرنا ہے، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنا ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے، اور اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، آئے مسلمانوں گرمی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، آئے مسلمانوں ٹیمپریچر کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، ہر حال میں روزے رکھنا ہے۔ ہاں اگر سفر میں ہو یا تم بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو رمضان کا روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نوازا ہے، آپ کو میرے بھائیوں حج بھی کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کرنا ہے، اور عمل کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا عمل میرے بھائیوں نماز ہے۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ آئے لوگوں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے ہو جائیں؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 60 کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے۔ جب منہ میں دانت نہیں رہتے ہیں، پیٹ میں آتے گل جاتی ہیں، تب آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ 7 ہے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارو، اور مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ، نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے 7 سال کی عمر نے نماز کا حکم دینا شروع کیا، 7 سال 8 سال 9 سال 3 سال گزر گئے، تقریباً 1000 دن آپ نے اپنے بچے کو نماز کا حکم دیا، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود اگر وہ نماز کا عادی نہیں بن پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر شیطان بہت زیادہ حاوی ہے۔ اسی لیے مارو، اور مار کر کے اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آؤ، نماز پڑھاؤ۔ آئے اللہ کے بندو، بڑے درد کے ساتھ کہوں گا، آئے امروہہ کے لوگوں، یہ میرے درد ہے جو الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے نکل رہا ہے، یہ میرے دل
کی آگے جو چند لفظوں کے ذریعے میری زبان سے نکل رہی ہے. آج اگر بچہ چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے گر جائے ماں مارتی ہے. اگر بچہ اسکول نہ جائے تو ماں مارتی ہے. ارے میرے نبی فرماتے ہیں 10 سال کا ہو گیا ہے اور نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے تو مار کر کے بھیجو. مجھے بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آتے ہیں؟ ارے مسجد میں لے کر کے آنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے. اگر مسجد میں بچے آ بھی جائیں، ہم نے اور آپ نے اتنے سخت لوگ ہیں کہ مسجد سے بچوں کو نکال دیتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہو، تم اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہو، تم اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کے نیک بندے تو نہیں ہو. ارے ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا، اللہ کے نبی اپنی نواسی کو اپنے بغل میں مصلی پر رکھ کر کے نماز پڑھتے اور جب رکوع سجدہ کرتے تو اپنی نواسی کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. اگر بچوں سے اگر نماز میں بچوں کی شیطانی سے تکلیف ہوتی تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی نواسی کو اور کبھی اپنے نوازوں کو مسجد میں نہ لاتے اور کبھی نماز میں اپنے بچوں کو اپنی گود میں نہ اٹھاتے. اللہ کے نبی کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جائے. اور میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے بچہ 7 سال کا ہے 10 سال کا ہے شیطانی کرے گا، لیکن یہی شیطانی اس کو آگے چل کر کے نمازی بنائے گی. لہٰذا میرے بھائیوں یہ تصور بھی ختم کرے اپنی مسجدوں میں بچوں کو بھگانا یا بچوں کو مارنا ٹھیک ہے، تھوڑی شیطانی کر لی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا آپ کی نماز خراب ہوئی؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، آپ کا دھیان تو نماز میں ہونا چاہیے. اور جب آدمی سچے دل سے نماز پڑھتا ہے اور آدمی یہ سوچ کر کے نماز پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں آدمی کا ذہن نماز سے غافل نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں. 7 سال کے ہو گئے انہیں نماز کا حکم دیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے ماریں اور مار کے مسجد میں لے کر کے آئیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ نماز پڑھنے جاؤ اور آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، آپ موبائل چلا رہے ہیں. نہیں نہیں، آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ. ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے روٹی نہیں مانگتے ہیں. او اللہ کے بندو ہم تو تمہیں خود رزق دینے والے ہیں. تمہارا کام کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. لیکن یہ کتنی زیادہ بغیرتی کی بات ہے. اللہ کی دی ہوئی زمین میں رہتے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ نے جو کان دیا اس کان سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی اس زبان سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پیر دی اس پیر سے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں کتنی زیادہ بغیرتی کی بات ہے. تو آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو نماز کے ذریعے آباد کرو. میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو. آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، آج ہماری مسجدوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، آج ہماری مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے آج ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نماز پڑھیے. میرے بھائیو یاد رکھیے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو نماز چھوڑ دے فقط کفر کیا. اب ہمارے ہندوستان کے اندر علماء بھی نمازی نہیں ہے تو وہ اس کفر کو کفر اعتقادی کفر عملی کہتے ہیں. لیکن جب آپ سعودی عرب کے علماء کے فتوے دیکھیں گے تو ان کے یہاں یہ کفر اعتقادی نہیں ہے بلکہ یہ کفر عملی ہے. یعنی جو آدمی نماز چھوڑ دے ایسا آدمی حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے. اور سعودی کے علماء نے لکھا ہے جو آدمی نمازی نہ ہو ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اگر بیوی نمازی نہ ہو تو آدمی کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے. اگر کسی کا شوہر نمازی نہ ہو تو بیوی کو چاہیے شوہر سے خلا لے لے. اگر کوئی نمازی نہ ہو تو چاہیے ایسے آدمی کے گھر میں کھانا بھی نہ کھایا جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. میرے بھائیو یہ نماز کا معاملہ ہے, ہم نے تو بہت ہلکا لے لیا ہے, بہت ہلکا. پڑھو تو اچھا, نہیں پڑھو تو اچھا. آئے اللہ کے بندو مؤذن تو بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, کیونکہ نماز کے اندر کامیابی ہے. آج تم نے یہ سوچ لیا کامیابی موبائل کے اندر ہے. ارے اللہ کے بندو آج تم فیس بک کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, یوٹیوب کے اندر, انسٹاگرام کے اندر لگے ہوئے ہو. آج تمہاری فجر سونے میں جا رہی ہے, ظہر کاروبار میں, عصر دوستوں کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں پہ جا رہی ہے, اور مغرب بھی چلی گئی, عشاء بھی چلی گئی. میرے بھائیوں نماز کی ہمیں آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے لیکن ہم خود کامیابی کی طرف آنے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, آپ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی, میں نے عصر کی پڑھی, مغرب میں نے شہباز پور کے اندر پڑھی, اور عشاء کی نماز بھی آپ کی اسی مسجد کے اندر پڑھی. ظہر کے اندر بھی 10-12 لوگ, عصر کے اندر بھی 10-12 لوگ. یہی حال شہباز پور کی مسجد کا تھا. کیا معاملہ ہے؟ اگر میں آپ کے امام سے پوچھوں جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں, امام صاحب کا جواب یہی ہوگا کہ مسجد باہر تک بھر جاتی ہے, لیکن نہ جانے جمعہ چلا جائے تو یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں, زمین کھا جاتی ہے, آسمان میں چلے جاتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, اللہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں بہت افسوس کا مقام ہے, آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو رسوا کر دیا. آج مسجدیں چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, کہاں گئے نمازی, کہاں گئے مسجدوں کو آباد کرنے والے. ایک شاعر نے کہا ہے جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. ابلیس کہاں رہا کرتا تھا؟ ابلیس شیطان, ابلیس کہاں رہا کرتا تھا؟ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. ابلیس فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم, آئے ابلیس آدم کو سجدہ کرو. ابلیس جو فرشتوں کے منصب پر فائز تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کر دیا. آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے, اللہ مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. آئے اللہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا, اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا, میں مٹی کی بنی مخلوق کو سجدہ کروں, اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر, انکار کر لیا, غرور کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, جنت سے نکال دیا گیا.
کافر قرار دے دیا گیا، فرشتوں کے مقام سے فرشتوں کا منصب چھین کر کے ابلیس بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ابلیس نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا، صرف ایک سجدے کا انکار کیا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا۔ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو، ابلیس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، ہم اور آپ ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ ارے ابھی سنت چھوڑ دو، فرض نماز دیکھیے، فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہے، 4 سجدے، ظہر کے اندر 4 رکعتیں فرض ہے، 8 سجدے، 8 2 10، ظہر کے اندر 4 رکعتیں فرض ہے، 8 سجدے 18، مغرب کے اندر 3 فرض ہیں، 6 سجدے، 18 6 24، عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں، 8 سجدے، 24 اور 8 32۔ ہر روز ہم اور آپ 32 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ارے اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، ہم اور آپ 32 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نماز قائم کرو۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا، آئے اللہ کے بندے یہ بتا دنیا میں مال کتنا کما کر کے آیا، آئے اللہ کے بندے یہ بتا دنیا میں کتنا پیسہ کمایا، نہیں، یہ بتا نماز کتنی پڑھ کر کے آیا۔ اگر نمازیں صحیح ہیں تو سارے عمل صحیح ہیں، اور اگر نمازیں خراب ہیں تو سارے عمل خراب ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے۔ سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ ابھی یہ صرف سورہ عصر پر ہم چل رہے ہیں، اور کسی آیت کا بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان نہیں کی، اور یہ تو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر اس آیت کو اور کھولنے لگ جاؤں 2-2.5 گھنٹہ بھی کافی نہیں ہے۔ بڑی عظیم سورت ہے سورہ عصر۔ تو فرمایا پوری دنیا کے لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ 2 چیزیں جن کے اندر ہیں وہ خسارے، 4 چیزیں جن کے اندر معاف کیجئے گا وہ خسارے کے اندر نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ ایمان، دوسری چیز عمل، اور تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک حق بات پہنچانا۔ میرے بھائیوں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر جلسے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے کیا ہیں؟ کیا ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جلسوں کا مقصد یہی ہے، آپ قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، اور دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کے لیے اسٹیج لگانا، یہ مائک لگانا، یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، تبلیغ کا ایک وسیلہ ہے۔ لیکن آج سال گزر جاتے ہیں، سالہ سال مجھے شاید یہی بتایا، آپ کے کھیا کے لوگوں نے بتایا کہ آخری پروگرام آپ ہی کا ہوا ہے۔ اس بچے کو اٹھائیے، کھڑا کیجیے۔ آپ کو سونا تو آپ اپنے گھر جائیں، یا آپ تقریر سننا فرض نہیں ہے، نیند آ رہی ہے تو اپنے گھر جا کر کے سوئیں۔ اور اگر یہاں بیٹھے ہیں تو جس طریقے سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، پوری جان اور پوری طاقت لگا کر کے، آپ کو بھی ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیو، 1 گھنٹے کا موقع ہے، ہم اور آپ آدھا 1.5 گھنٹہ موبائل میں کب چلا جاتا پتہ نہیں لگتا ہے۔ آدمی صبح اٹھ کر سب سے پہلے موبائل کھولتا ہے، 1 گھنٹہ کہاں گیا پتہ نہیں لگا، رات میں سونے سے پہلے کھولا 1 گھنٹہ کہاں پر ہو گیا پتہ نہیں لگا۔ جب یہاں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھو، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کسی کے پیر میں کھجلی ہو رہی ہے، اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ میں بار بار کہتا ہوں، جب رب کا قرآن اور حدیث پڑھی جائے نبی اکرم کی، ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، میرے آقا کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، میرے رب کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو حق بات پھیلانا ہے، آپ کو دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ مجھے بتایا مولانا صاحب، شاید کھیا کے اندر آخری پروگرام 7 سال پہلے جو آپ کا ہوا تھا، اب اس کے بعد اب ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا بات ہے؟
ہم تھوڑا سا پیسہ 20-25 ہزار روپے دین کے کام میں نہیں لگا سکتے؟ میرے بھائیوں بڑے حالات خراب ہیں، آدمی کے اندر سے اخلاص ختم، کوئی دین کا کام کیوں نہ ہو، آج آدمی اس میں بھی سیاست کر رہا ہے کہ ہمارا نام اونچا ہو، لوگ ہماری تعریف کریں۔ اللہ کے بندے اس کا اجر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے لو، دنیا والے منہ پر دو بول بول کر کے تعریف کر دیں گے، سارا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرو، آج ضرورت ہے اس بات کی۔ مسجدوں میں پروگرام کروانا، اسٹیج لگا کر کے پروگرام کروانا، علماء کو بلانا، میرے بھائیوں یہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو خسارے کے اندر نقصان کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو جب تم دین کا کام کرو گے، جب تم اسلام کا کام کرو گے، تمہیں گالیاں بھی کھانا پڑے گی، تمہیں پتھر بھی برداشت کرنا پڑیں گے، تمہیں گالیاں بھی سننا پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تمہیں صبر بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، گالیاں سننا پڑے گی۔ مجھ سے پوچھئے، میں جانتا ہوں میں کن حالات سے گزرتا ہوں۔ اتنا آسان نہیں ہے 350 کلومیٹر دور سے چلے آنا، اتنا آسان نہیں ہے راتوں کو قربان کرنا۔ یہ تو آپ کا قریب میں ہے 350 کلومیٹر حیدرآباد چلے جانا اور کرناٹک چلے جانا، کن حالات سے گزرنا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کب کس کی غلط نگاہ پڑ جائے۔ میرے بھائیوں سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج آپ ٹرین میں سفر کریں، ایک داڑھی والے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ایک ٹوپی والا اگر فلائٹ کا سفر کرے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہماری برقع پوش خواتین عزت دار جب برقع پہن کر کے سماج میں نکلتی ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے اسلام پر عمل کرنا، آج اتنا آسان نہیں ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ میرے بھائیوں آپ کو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ برداشت کرنے کا جذبہ ہے تو یاد رکھو یہ کرو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی آپ کو کرنا ہوگا، بغیر صبر کے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ کو گالیاں بھی ملے گی، کل ہو کر کے لوگ کہیں گے کیا ملا جلسہ کروا کر کے، کل ہو کر کے لوگ کہیں گے مولانا کو بلا لیا وہ چلے گئے، کیا حاصل ہوا؟ میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ جلسوں سے آدمی اسلام قبول کر لے گا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جلسوں سے آپ کل نمازی بن جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی بات آپ کے دل پر اثر کر جائے، پتہ نہیں ایسی میری کون سی بات ہے کہ آپ کے دل میں آ جائے اور آپ اس پر عمل کر لیں اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جتنے پروگرام کے منتظمین ہیں ان سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ تو تقریروں کا مقصد ایمان کو بڑھانا ہے، تقریروں کا مقصد سوئی ہوئی عوام کو جگانا ہے، تقریروں کا مقصد اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ سے قریب کرنا ہے۔ تقریر کا مقصد یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا جائے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں عمل بھی کرنا ہے، ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کو مارا اسی لیے جا رہا ہے، آج عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عمل اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ دوسری چیز، آج مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے، دنیا دنیا دنیا۔ آئے اللہ کے بندو یہ دنیا کیا ہے؟ آئے اللہ کے بندو آج تم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
اس دنیا کی سچائی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت سے نہ میں بچنے والا ہوں نہ موت سے آپ بچنے والے ہیں۔ موت تو ہر کسی کو آنا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ لیکن یاد رکھو موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے پکڑ لے گی۔ اینما تکون یدرککم الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ آئے نبی آپ اعلان کر دیں، آئے لوگوں تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، اور یہ سوچو کہ موت نہ آئے تو یاد رکھو موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے پکڑے گی۔ ہندوستان کا ایک بہت پیسے والا آدمی ہے، نام ہے اس کا وجے مالیہ۔ یہ لندن میں فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ کیوں بھاگ گیا؟ ہندوستان کی بینکوں سے قرضہ لیا ہے، اگر ہندوستان کے اندر رہتا تو یہاں کی پولیس پکڑ لیتی۔ بھاگ گیا تھا کہ پولیس نہ پکڑ سکے، لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے تم جہاں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو اگر موت کا ٹائم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر حال میں پکڑ کے رہیں گے۔ اللہ کے فرشتے تو وہ ہیں اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ایک سیکنڈ موت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اور پوری دنیا مل جائے اگر ایک سیکنڈ بھی موت سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی ہے۔ موت ہر حال میں آنا ہے میرے بھائیوں، موت سے بچ نہیں سکتے ہو، موت ہر حال میں آئے گی۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جج بک جاتا ہے، عدالت بک جاتی ہے، لیکن موت کے فرشتے نہیں بکتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں نیتا تو لیٹ ہو جاتا ہے، ٹرینیں لیٹ چلتی ہیں، ہوائی جہاز لیٹ پہنچتا ہے، لیکن موت کے فرشتے کبھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے پیسے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ چاہے پورا مراد آباد خرید لے، لیکن کوئی دنیا کے اندر اتنا پیسے والا نہیں ہے جو موت کے فرشتوں کو خرید لے۔ میرے بھائیوں، آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی پر پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ کا پیر کٹ گیا ہے نیا پیر لگایا جا سکتا ہے، اگر آپ کی آنکھ خراب ہو گئی ہے نئی آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے دوسری کڈنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میرے پاس ایک ایسی دوا ہے اگر کھا لوگے تو موت نہیں آئے گی۔ نہیں، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو آدمی مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، ریمنڈ کا سیارام کا کوٹ پہنتا ہے، مرنے کے بعد اس کو 3 چادریں پہنائی جائیں گی۔ آج جو عمدہ صابن سے نہاتا ہے، اپنے چہرے پر فیس واش لگاتا ہے، سروں میں شیمپو لگاتا ہے، اور اپنے گھر کے شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ایک آدمی اس کو غسل دینے آئے گا۔ آج جو مرسڈیز سے چلتا ہے، رینج روور سے چلتا ہے، مرنے کے بعد 4 لوگوں کا کندھا، اور اس کندھے کے ذریعے اس کو قبرستان پہنچایا جائے گا، اور وہاں رکھا جائے گا جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، جہاں کوئی بلب نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تمہیں قیامت کے میدان میں جمع کرے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی سرزمین ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو فراڈ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ مال، یہ دولت کیا ہے؟ آج ہے تو کل نہیں رہے گی۔
یہ حکومت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سلطنت کیا ہے؟ آج ہے، کل نہیں رہے گی میرے بھائی۔ تو آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر کیسے رہے، آپ نے سکھایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حصیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، نام رسول اللہ علی حصیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھتے ہیں تو صحابہ اکرام کی نگاہ پڑی، اللہ کے نبی کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ ایک صحابی نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءَ، آئے اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیں، آپ کے لیے ایک نرم گرم گدا بنوا دیں۔ اوہ لوگوں، میرے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکہا۔ آئے میرے صحابہ، اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، ایک پیڑ نظر آیا، ایک درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، راح ثم ترکہا، اور پھر اس پیڑ کو میں نے چھوڑ دیا اور اپنی اصل منزل کی طرف آگے بڑھ گیا۔ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، آئے لوگو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، او عابر سبیل، یا راستے سے گزر رہے ہو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تو وہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، آئے لوگوں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کیا یہ دنیا؟ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سنو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے جب ایلا اختیار کر لیا، ایلا، اور آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملنے آئے اور اللہ کے نبی کی حالت دیکھی۔ جب اللہ کے نبی کی حالت دیکھی، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئے اللہ کے نبی، آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت عمر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ماذا یبکیک یا ابن الخطاب، آئے خطاب کے بیٹے تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آئے اللہ کے نبی، آپ تو سید العالمین ہیں، آپ تو رسول العالمین ہیں، آپ تو پوری کائنات کے نبی ہیں۔ آئے اللہ کے نبی، آپ نے اب تک یہ حال بنا رکھا ہے، آپ کے پاس پہننے کو صحیح سے کپڑے نہیں ہیں، آپ کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہے، آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ آئے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کو دیکھیے، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور کتنے بڑے بڑے محلوں کے اندر رہتے ہیں، کتنے اچھا اچھا لباس پہنتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی، آپ یہ اپنی کیا حالت بنا چکے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ آئے عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دے اور ہم سب کو آخرت دے دے، ہمیں جنت دے دے۔ آئے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی فکر تھی آخرت کے لیے۔ اوہ مسلمانوں، آج تمہارے دل میں کتنی آخرت کی فکر ہے؟ آج تم موت کے بعد کی تیاریاں کتنی کر رہے ہو؟ آج دنیا کی تیاریاں ہیں، ارے جو دنیا، جو زندگی ایک منٹ کی خبر نہیں ہے، اس کے لیے 100 برس کا سامان ہے، اور اس آخرت جو ہمیشہ ختم رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کتنا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، پل سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے
آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ اور کسی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیوں، موت نہ سیٹھ کو چھوڑے گی، نہ موت سیٹھانی کو چھوڑے گی، نہ موت غریب کو چھوڑے گی، نہ امیر کو چھوڑے گی، نہ کالے کو چھوڑے گی، نہ گورے کو چھوڑے گی، نہ عالم کو چھوڑے گی، نہ عوام کو چھوڑے گی۔ موت ہر حال میں آنا ہے۔ تو آج ہمیں دنیا کے اندر اسی لیے مارا جا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ دنیا کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ تقریباً 11:15 بج چکے ہیں، میں انشاءاللہ بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جی 1:15 بج رہا ہے، میں انشاءاللہ بہت جلدی ختم کرتا ہوں، بے فکر رہیں، کیونکہ جتنا جلدی آپ کو ختم کرنا ہے اس سے جلدی ہمیں ہے۔ آپ تو بیٹھے، میں تو چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، میرے ہی وولٹیج ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو تھوڑی لمبی حدیث ہے، پہلے حدیث پڑھتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہمارے اسٹیجوں، یہ اسٹیج اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے، اور ہمارے یہاں 2 ہی باتیں ہیں، ایک رب کے قرآن سے ہے اور دوسری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے، اور تیسری وہ تلاش کریں جن کے پیٹ بڑے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انشاءاللہ 1 بجے تک میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں، اے مسلمانوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب پوری دنیا مل کر کے تم پر ٹوٹ پڑے گی، تم پر کود پڑے گی۔ کس طرح؟ کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ومن قلۃ نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری اوقات ایسی ہوگی جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا، تمہاری ویلیو نہیں ہوگی، تم ویلیو لیس ہوگے۔ آج ہمارے پاس پاور کی کمی نہیں، آج مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں میرے بھائیوں، لیکن ہماری اوقات سب سے خراب ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اور یہ وجہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ کمزوری کیا ہے، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ کمزوری دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی تو تم دنیا کے اندر مارے جاؤ گے، دنیا کے اندر ذلیل کیے جاؤ گے۔ آج یہی حالات ہے، آج مسلمان موت سے ڈر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، موت تو وہ ہے جو مسلمانوں سے ڈرتی ہے، آج مسلمان موت سے ڈر رہا ہے۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے، خالد ابن ولید 40,000 کا لشکر لے کر کے نکلے شام کی طرف، سیریا کی طرف، اور سیریا کا لشکر 2.5 لاکھ کا لشکر، خالد ابن ولید کا لشکر 40 لاکھ کا، سیریا کا لشکر 2.5 لاکھ کا۔ جب سیریا کے لشکر کے جنرل کو معلوم چلا کہ مسلمانوں کا لشکر محض 40,000 کا ہے، تو اس نے خالد ابن ولید کو خط لکھ کر کے بھیجا، اے خالد ابن ولید، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اے خالد ابن ولید، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ 2.5 لاکھ سے ٹکرانے کو 40,000 لے کر کے آ رہے ہیں، کہاں 2.5 لاکھ، کہاں 40,000؟ مسلمانوں، اپنے دلوں کو تھام کے سنو۔ خالد ابن ولید نے جواب دیا، اے شام کے گورنر، یہ تیرے ساتھ جو 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، ان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہے، میرے ساتھ جو 40,000 آ رہے ہیں، ان کو اتنی ہی محبت اپنی موت سے ہے۔ یہ مسلمان تھے میرے بھائیوں۔ آج ہم اور آپ موت سے ڈرے؟ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں۔
تو آج دنیا کی فکر چھوڑیں، آخرت کی فکر کریں میرے بھائیوں۔ آج مسلمان کیوں مارا جا رہا ہے؟ دوسری وجہ یہ تھی دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے۔ تیسری چیز، آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ نام پر نبی کی محبت کے نغمے ہیں لیکن دل نبی کی محبت سے بہراور نہیں ہے۔ آج زبان پر نبی کی محبت کے ترانے اور گانے ہیں لیکن دلوں کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی تم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے اور اس آیت کا نمبر ہے 24۔ لوگ اہل حدیثوں کو 24 نمبر ہی کہتے ہیں، اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب دیکھو 24 نمبر کی آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ قل ان کان، بہت بڑی آیت ہے، پوری آیت پڑھتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آئے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو یہ بتا دیں، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی تجارت سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے کاروبار سے محبت ہے، تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہے، ان 8 چیزوں سے محبت کرو۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ویٹ کرو، اللہ کے عذاب کی پرتیکشا کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کر لو، اور جس دل کے اندر رسول کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دل والے کو کامیاب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی بات مانی جائے، رسول کے نام کا نعرہ لگا لینا، رسول کے نام پر جھوم جانا، یہ محبت نہیں ہے بلکہ رسول کی اتباع کرنا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ میرے بھائیوں رسول سے محبت ہے۔ آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے آج محبت رسول ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 وجوہات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر میں چند باتیں آپ سے اور کہوں گا۔ یہ بات تو ہو گئی کہ مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا ہے۔ اب اس موضوع کا ایک رخ اور ہے، وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو اب کرنا کیا ہے۔ میرے بھائی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے میرے بھائیوں، مسلمان بنیے۔ مسلمان، آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، کیا مطلب آپ کا مسلمان بنیے؟ ہم مسلمان تو ہیں عزیزوں، لیکن نام کے ہیں برادران اسلام، کام کے نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اور آپ گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، لیکن آج اسلام نہ تو ہمارے گھروں میں ہے، آج اسلام نہ ہمارے شادی بیاہ میں ہے، آج اسلام نہ ہمارے کاروبار میں ہے، صرف نام کا اسلام ہے، کام کا اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں جو آسان ہے وہ کر لیا اور جو مشکل ہے وہ چھوڑ دیا۔ تؤمنون ببعض
تکفرون ببعض، یہ اسلام نہیں ہے۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے تمہارا کھانا بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا پینا بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہاری تجارت بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا گھر بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا پیسوں کا لین دین بھی اسلام کے مطابق ہو، سب کچھ اسلام کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آئے لوگوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج تو عجیب معاملہ ہے، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، نماز کے علاوہ میں جو گناہ کرنا چاہوں کروں، مجھے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، اب انہوں نے سوچا میں نے حج کر لیا، میں بہن کا حصہ بھی کھا جاؤں، بھائی کی جائیداد بھی کھا جاؤں، مجھے گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی رمضان میں بہت صدقہ دیتا ہے، اس نے یہ سوچ لیا میں رمضان میں بہت صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہوں، میں جو گناہ چاہوں کروں۔ میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے میں عزت بخشی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری، میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ ہر روز شام کے وقت جب آپ دکان سے آتے ہو، اپنے بزنس سے فری ہو کر کے گھر آتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتایا کرو۔ آئے میرے بچوں، کبھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اوہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت یعقوب کے جب انتقال کا وقت قریب ہے، اپنے بچوں کو جمع کیا، اذ حضر یعقوب الموت، اور یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، حضرت یعقوب نے سوال کیا، آئے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و ابراہیم و اسحاق الہ واحدا، آئے ابو جان آپ کے مرنے کے بعد بھی میں آپ کے رب ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ آج موجودہ وقت میں یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آج یہ بھی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دلواؤ، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلواؤ۔ نہ آج ہمارے اور آپ کی یہاں دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے، نہ دین کی تعلیم نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ آج ہم اور آپ تو مولویوں کو بڑا گرا ہوا دیکھتے ہیں، یہ 5,000 میں امامت کروانے والا، یہ 10,000 میں نماز پڑھانے والا مولوی بناؤں گا، نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تمہارا نکاح ہوگا یہی 5,000 کمانے والا مولوی جب نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا، جب تیرا انتقال ہوگا تو یہی 6,000 میں امامت کروانے والا امام تیرے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے گا۔ تو یہ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر عالم نہ ہو تو آپ بھی نہ ہو، ہمیں تو آپ ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ جو علماء، یہ جو طلباء، یہ اسلام کے پودے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی دلواؤ، اپنے بچوں کو IPS بناؤ، IAS بناؤ، اپنے بچوں کو
میرے بھائیوں دنیاوی تعلیم بھی دو، یہ بھی موجودہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں آپ کی تعداد 20 کروڑ ہے، 80 کروڑ ایک ایسی بہت بڑی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، ان سے بھی اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیے، ان سے بھی اپنے رشتوں کو خوشگوار رکھیے میرے بھائیوں، یہ بھی موجودہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ عظیم اخلاق ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آج اس نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بد اخلاق، گالی ہمارے منہ پر، لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، محفلوں کی سنجیدگی بگاڑ رہے ہیں۔ آج مسجدوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آج مسجدوں میں لوگ چیخ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اتنے زیادہ بد اخلاق ہو گئے، اور ہمارے نبی تو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اسی سہارنپور کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا کاندھیلا، آپ نے سنا ہوگا کاندھیلا۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ کاندھیلا کے اندر ایک زمین تھی، اس کے بارے میں ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ اس واقعے کو علی بن ندوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ عیسائی معاف کیجیے یہودی کے ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا یہ زمین ان کی ہے، اور نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا یہ زمین ان کی ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز جج بڑا پریشان، میں کس کے حق میں فیصلہ کروں؟ نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ جج مسلمانوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے، تم اس کی گواہی کو مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہماری نظر میں تو ایسا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی گواہ ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی مان لو؟ ہندوؤں نے کہا ہاں، ایک مسلمان چچا ہیں، اور کبھی ہم نے ان کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے، اور ہمیں امید ہے وہ اس زمین کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لہٰذا اس بزرگ پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ لہٰذا عدالت کا دن آیا، جج نے اس بزرگ مسلمان کو بھی بلا لیا، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، آج اس زمین کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ جج اس مسلمان بزرگ سے سوال کرتا ہے ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، یہ بتائیں یہ جو زمین ہے جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے اور مسلمان دعویٰ کرتے یہ ہماری ہے، آپ بتائیں یہ زمین کس کی ہے؟ اب وہ مسلمان جواب دیتا ہے جج صاحب یہ زمین جس کے بارے میں اختلاف ہے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے یہ زمین ہماری ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہے یہ زمین ہماری ہے، ہندوؤں کا دعویٰ یہ زمین ہماری، مسلمانوں کا دعویٰ یہ زمین ہماری ہے۔ جج صاحب میں اس گاؤں کے اندر بہت پرانا ہوں اور میں زمین کے بارے میں صحیح سے جانتا ہوں۔ جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے۔ جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ زمین ہندوؤں کو دے دی۔ ہندوؤں نے سوچا یہ مسلمان تھا، اگر اتنا سا جھوٹ بول دیتا تو کیا چلا جاتا، لیکن یہ سچا مسلمان ہے، یہ سچا اسلام کا ماننے والا ہے، اور یہ
ایک سچائی، ایک سچ ان کے دلوں پر ایسا اثر انداز ہوا، اسی عدالت کے اندر ان سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس عدالت کے اندر مسلمانوں کی شکست ہوئی لیکن اسلام کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، سچے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، آج ایک مسلمان غیر مسلم سے تجارت کرنے کو تیار ہے لیکن ایک مسلمان سے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم تجارت کے معاملے میں بھی خراب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آج مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے۔ یہ 3 وجوہات میں نے رکھی ہیں، اور اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن اب وقت میرا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے الہ العالمین جو بھی باتیں ہوئی ہیں سننے اور سمجھنے کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو وقت ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا تھا وہ وقت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہمارے عزیز دوست آصف صاحب نے کہا کہ 1 بجے تک پروگرام ختم کرنا ہے، 1 بج چکا ہے، پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ 5 منٹ کی دعا انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ 5 منٹ کی دعا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اجتماعی دعا کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کسی موقع پر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تو 5 منٹ کی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آئے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عزیز ہے، ودود ہے۔ اللہ ہم تیرے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار بندے ہیں۔ اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ اللہ تو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، اللہ ہم گداگر ہیں، اللہ تو امیر ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ جس پروگرام کے اندر تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ غریبوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ امیروں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، آئے پروردگار عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، بچوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا ہے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، آئے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے شرک کو معاف فرما دے، اللہ اگر جانے میں شرک ہو گیا ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اور ہمیں یاد ہے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جن گناہوں کو ہم بھول گئے لیکن تو جانتا ہے، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا مالک ہے، اللہ ہم بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اگر رحم فرما دے گا تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اللہ ان کے کاروباروں کو چلا دے، اللہ جو باجب بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، اللہ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی طبیعتوں میں سدھار پیدا کر دے۔ الہ العالمین اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ پڑوسیوں کا ہمدرد بنا دے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے، اللہ ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو لڑکیاں ابھی تک کنواری بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کی جلد سے
جلد شادیاں کروا دے اللہ۔ اس دنیا کے اندر تیرے بندے بڑے پریشان ہیں اللہ، تیرے فلسطین کے بندے مارے جا رہے ہیں اللہ، اسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اللہ، تیری مسجد کی توہین کی جا رہی ہے اللہ، کی مسجد کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما آئے اللہ، ظالموں کو ہدایت دے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے اللہ، ظالموں کو تباہ کر دے، برباد کر دے الہ العالمین۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی امن و امان قائم کر دے اللہ، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگوں کو مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے پرامن فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ، اور مکاروں کی مکاری کو ناکام کر دے اللہ، ان سازش کرنے والوں کی سازشوں کا برہم توڑ دے اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، ہماری غیب سے مدد فرما الہ العالمین، ہم پر رحم فرما اللہ۔ آئے اللہ، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں، صبح گناہ کرتے شام توبہ کرتے ہیں، شام گناہ صبح توبہ اللہ، میں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ۔ یہ تیرے بندے، تو ہمارا مالک ہے اللہ، ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے اللہ، ہم ضعیف ہے تو بہت زیادہ پاورفل ہے اللہ۔ یہ تیرے بندے ہیں اللہ، بہت سے لوگ تو امروہہ سے آئے ہیں اللہ، بہت سے پاک باڑہ سے آئے ہیں اللہ، بہت سے شہباز پور سے آئے ہیں اور تیرے سامنے اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بیٹھے ہیں اللہ۔ ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہماری تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اللہ۔ اگر تو ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی اللہ۔ اس پروگرام کروانے والوں کی کوششوں کو قبول فرما اللہ۔ ہمارے عزیز دوست محمد آصف جو بڑی محنت جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کی ہے، اور میرے بڑے عزیز دوست مجیب بھائی جنہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں مجھے جن کا نام یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ۔ جو لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں اللہ، ان کی بھی محنتوں کو قبول فرما، ان کے یہاں پر آنے کو قبول فرما اللہ، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت پیدا فرما دے اللہ، ہمیں تیرے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں آئے اللہ، جب تک زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔